اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کرتا ہوں آج کی ہماری مہمان خصوصی میڈم سمینہ الوی صاحبہ فرسٹ لیڈی آف پاکستان جو کہ آپ کولونی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری میں تشریف لائیں. میں ساتھ ساتھ خوش آمدید کرنا چاہوں گا زاہد اصغر صاحب کو, مسز سیما کامران, مسز علیشہ خان, مسز نسیمہ رؤ, مسز سارہ خواجہ, مسز مصباح خالد, ہماری بزنس کمیونٹی کے ایک انڈسپیوٹیڈ اور حرد العزیز لیڈر ہمارے پیٹرن ان چیف ایس ایم منیر بھائی جان, زبیر چھایا صاحب جو کہ سی ای او کائٹ لمیٹڈ ہیں, گلزار فیروز صاحب ہمارے ایک پاسٹ چیئرمین ہیں, بڑا ڈائنامک کام کر رہے ہیں یہ ٹیلیویژن کے حوالے سے, سمیر شیر صاحب, نور احمد خان صاحب, زاہد سعید صاحب, ڈاکٹر سارہ سلیم, ہمارے ایس پی پی ذکی احمد شریف صاحب, نگہت ابان صاحبہ, ہماری جو ہم نے نئی کمیٹی فارم کی ہے ویلفیئر آف ڈفرینٹلی ایبلڈ پیپل کے لیے, اس کی چیئرپرسن مس ماہین سلمان, پریس اینڈ میڈیا کے ساتھی السلام علیکم. اور اس وقت پاکستان کا ایک سب سے بڑا انڈسٹریل ایریا ہے اور یہ انڈسٹریل ایریا تقریباً 15,000 ایکڑ سے زیادہ کے رقبے پہ اس وقت شامل ہے, آپریٹ کر رہا ہے, اور یہاں پہ تقریباً 5,000 سے زیادہ انڈسٹریز ہیں جو آپریٹو ہیں, جو مختلف سیکٹرز کے اندر کام کر رہی ہیں. کورنگی انڈسٹریل ایریا ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے تقریباً 15 لاکھ لوگوں کو امپلائمنٹ پرووائڈ کرتا ہے, یعنی 15 لاکھ لوگ روزانہ یہاں سے روزگار کماتے ہیں. اور یہ 15 لاکھ لوگ نہیں ہوتے بلکہ 15 لاکھ خاندان ہوتے ہیں جو کہ اس انڈسٹریل ایریا کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں, اور مختلف ٹیکسز کی مد میں 600 ملین روپیز ڈیلی یہ انڈسٹریل ایریا گورنمنٹ کے نیشنل ایکسچیکر کے اندر ہمارے ریونیوز کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا ہے. جو کنٹری کی ہماری آئل کی ڈیمانڈ ہے اس کا 78% بھی اسی انڈسٹریل ایریا سے ایک اس کا تعلق ہے, کنٹریبیوشن ہے. یہاں پہ ہمارے پاس پاکستان کی سب سے بڑی ریفائنریز ہیں, نیشنل ریفائنری ہمارے پاس ہے, پاکستان ریفائنری ہے, ٹوٹل پالتو کی ریفائنری ہے. تو پاکستان کی 3 بڑی ریفائنریز یہاں پہ آپریٹ کر رہی ہیں. مختلف انڈسٹریل سیکٹرز ہیں یہاں پہ جو آپریٹ کر رہے ہیں. فوڈ سیکٹر کے اندر یہاں پہ بڑے بڑے نام, انگلش بسکٹ ہے, شان فوڈز ہے, اگلو آئس کریم, ہلال فوڈ, اس طریقے سے کر کے بہت بڑی بڑی ہماری فوڈ سیکٹر کی انڈسٹریز ہیں. اور فارماسیوٹیکل کے اندر ہمارے یہاں پہ بہت بڑے بڑے نام آپریٹ کر رہے ہیں. سنوفی ایونٹس ہے, انڈس فارما, ہیٹل فارما, ایبٹ ہے, اور مارٹن ڈاو اور دیگر بے تحاشا فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں جو یہاں پہ آپریٹ کرتی ہیں. ٹینریز کا پاکستان کا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جو یہاں پہ انڈسٹریل ایریا کے اندر آپریٹ کرتا ہے. سیکٹر 7 ہے جو جہاں پہ ڈیڈیکیٹڈ ساری ٹینریز یہاں پہ موجود ہیں. میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ہمارے جو بھائی جان ہیں ایسے منیر صاحب کی لیڈرشپ کے اندر اس انڈسٹریل ایریا نے اور بہت گرو کیا ہے. یہاں پہ ہمارے بڑے مسائل ہوتے ہیں اور بھائی جان کی لیڈرشپ کے اندر ہم مختلف چیزوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں, مختلف مسائل کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں, مختلف گورنمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ہمارا رابطہ رہتا ہے. اور آپ جب بھی دیکھیے کہ یہ انڈسٹریل ایریا باقی ملک کے تمام انڈسٹریل ایریاز کے مقابلے میں, ایٹ لیسٹ کراچی کے جو انڈسٹریل ایریاز ہیں ان کے مقابلے میں یہاں کے انفراسٹرکچر کی کنڈیشن اور یہاں پہ جو جنرل کنڈیشنز ہیں وہ بہت بہتر ہیں. 100% فراڈ ہوا, 100% ہیرا پھیری بتانا چاہتا ہوں. پارا وہاں ایک ہائی کورٹ ایک بات ضروری کہتا ہوں, کل پرسوں ایک بیان آیا اخباروں میں آرمی کے خلاف. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں آرمی ہے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں, اگر ہماری آرمی نہیں ہوتی تو میں یہاں نہیں بیٹھتا, گھر میں بندوق لے کے بیٹھتا. آج پورے وزیرستان میں 3 سال سے ہماری آرمی ڈٹ رہی ہے. کتنے ٹیررسٹ مارے, کتنے ٹیررسٹ پیدا ہوئے, لیکن آرمی کی وجہ سے یہاں پاکستان میں ٹیررزم ختم ہوئی ہے. آرمی آپ کو ہندوستان کی نیت اچھی نہیں ہے, روز ہندوستان والے فائرنگ کرتے ہیں, ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں چیف آف آرمی اسٹاف خود وہی اچھے آدمی 4 میں کراچی ملا, وہ ہماری خدمت کرتے ہیں. ہمارے اکانومی پرابلم بھی معیشت میں ہماری مدد کرتے ہیں. ایک ایماندار اور نیک آدمی, تو اگر اللہ کو سلامت رکھے. میں پاکستان آرمی کو سلام پیش کرتا ہوں آپ سب. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارا ملک ہے, میری بھابھی صاحبہ, اس ملک کے لیے ہم سب جیسے آپ کام کریں ہم بھی یہ کام کریں. ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں, آپ کو ایکسچینج کما کے دے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم امپلائمنٹ بھی دے رہے ہیں, اور ہم ساتھ ساتھ ہر موڈ پر ٹیکس بھی دے رہے ہیں. پاکستان میں جو ٹیکس ہے ہائیسٹ ٹیکس اس سال میں اچیو ہوگا. کون دے رہے ہیں؟ ہم لوگ دے رہے ہیں ٹیکس. سارا ٹیکس وہ بزنس مین دیتے ہیں یا ہمارے ملازمین دیتے ہیں ٹیکس. ہر بندہ ٹیکس دے رہے ہیں. پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ. میں آپ یہ بتا دوں میری عمران خان سے 6 تقریباً میں خداؤں کے ساتھ میں کوئی 30 سال سے میں ان کے ساتھ ڈائریکٹر ہوں. شوق خانہ استاد میرے بھائی ہیں, وہ یہ فون کرتے رہتے ہیں. میرے بیٹے کو انہوں نے بنایا ہوا ہے ایڈ ڈی چیئر میں لاہور میں. بیٹا میرا کراچی آیا کل چلا جائے گا. مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عمران خان کو کامیاب کرے. مجھے نظر نہیں آ رہا ہے جو حالات ہو گئے. دیکھیے آج اخبار میں تھا بہت ساری مہنگائی کم ہو گئی.
हालांकि मैं बताऊँ जितने पीडीएम में जैसे हुए तो 70% वो लोग जाते हैं जो महंगाई से मारे हुए, महंगाई से गरीब आदमी मर गया है। मैंने इमरान खान साहब परसों फोन आया था, मैंने परसों ही बताया खुदा के वास्ते महंगाई कम होगी मामला ठीक होगा। और आज अखबार में था कि महंगाई सबसे ज़्यादा कम हो गई है कल से, ऑलरेडी एक दिन पहले की बात। महंगाई कम होनी शुरू हो गई है, गवर्नमेंट पूरा काम करेगी। मेरा यकीन है अगले 6 महीने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे आने वाले। मैं तमाम बिजनेसमैन को कहूँगा फैक्ट्री लगाएं, कारोबार करें, आपको बरकत होगी। इमरान खान का मेन जो है वो है एक्सपोर्ट पे और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, दो ही हमारा कारोबार है। हमें भी इंडस्ट्री लगानी चाहिए और एक्सपोर्ट बढ़ाए। एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो मुल्क में फौरन चेंज आएगा। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मेरे मुल्क को सलामत है। आइए मिलजुल के पाकिस्तान की खिदमत में, पाकिस्तान है तो हम दुआ करता अल्लाह ताला आरिफ वली साहब को, भाभी साहब को सलामत रखें। मिलजुल के पाकिस्तान के अंदर हम आपके साथ खड़े होंगे, हर दुख सुख में आप हमें अपने साथ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं भी आराम करके और खा पी कर और आराम से जा सकती हूँ, क्योंकि मज़े करूँ ना, ये काम करूँ, घर में रहूँ। मगर ये ख्याल होता था कि ऐसे अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। और मैं शुरू से थोड़ा बहुत चैरिटी का हमेशा से मुझे ख्याल रहता रहा कि मैं TCF के साथ और दूसरे छोटे मोटे इदारे थे जो अपने उसमें मैं काम करती रहती थी। तो मुझे हमेशा से इस बात का ख्याल था कि हमें पॉलिटिक्स में की बात मैं बिल्कुल करूँगी नहीं, मगर मैं पॉलिटिक्स में भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रही। जब मेरे मियाँ MLA बने तो मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा काम करती रही। एजुकेशन में बहुत मैंने किया। यहाँ इस एरिया के 247 के जितने गवर्नमेंट स्कूल्स थे उसमें मेरा दोस्तों का ग्रुप है, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। हमने वहाँ पर फ्री यूनिफॉर्म्स दिए, अपग्रेड किया। एक ये डिफेंस में स्कूल है आर्मी पब्लिक, तो उसको बहुत, जब हम आए 2013 में वो बहुत बुरा हाल था। वहाँ समझे चर्च होती थी, हर तरह का काम चला हुआ था और बुरा हाल था। हम सब दोस्तों ने मिलकर उसमें 4-5 करोड़ जमा किया, उसको अपग्रेड किया और फिर TCF को हमने दे दिया ताकि TCF उसको बेहतर तरीके से चलाएगी। तो मैं आपको ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाह रही हूँ कि हम छोटे मोटे काम करते रहे, आप लोगों की तरह नहीं, मगर छोटे मोटे जो हमारी कर सकते थे वो हमने किया। और फिर स्कूलों को किया। एक हिजरत कॉलोनी एक जगह है, मैं तो हर गली गली में गई। मुझे ये होता है कि हम अपने बच्चों से भी, मैंने हमेशा ये कहा कि हम लोग, हमारे बच्चे और हमारे सब लोग एक शीशे के घरों में रहते हैं। तो बहुत था कि अल्लाह ने अगर हमें इस मौके पे बैठाना है तो हम ज़रूर कोई तब्दीली लाएं, कोई करे। अमीरों के लिए मैं नहीं काम कर रही, हाँ, जो अंडर प्रिविलेज, जो बेचारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए मैं तो अपनी तरफ से यही सोच के करती हूँ कि इनके लिए हमें इनको उठाना है, इनको हर तरह से ख्याल रखना है। और आप लोग भी जब से PTI को जानते हैं कि खान साहब भी अंडर प्रिविलेज के लिए बहुत काम कर रहे हैं, हर तरह से नज़र भी आ रहा है। और इसमें उन्होंने जो वो लोग बनाए हुए हैं, पनाहगाह बनाए हुए, उसमें ख़ास उनका ये है कि वो खुद एक आदमी को रखा हुआ है कि इनको खाना और रहना साफ सुथरा और अच्छा मिले। तो इसी तरह छोटे मोटे हम सब मिलके कोशिश में हैं कि काम करें। देखा मैंने तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर ऐसा है जो 98-99% और बहनें हमारी इससे शिकार थी और डेथ रेट, और सारी दुनिया में अवेयरनेस होने की वजह से 40-45% रिकवरी थी। तो इसको हम लेकर चले। एक साल थोड़ा सा कम रहा, इस साल काफ़ी हमने अपने मीडिया भाई बहनों को बहुत इसमें इन्वॉल्व किया कि आप लोग हमारा साथ दें। देखिए, ये एक ऐसा काम है, इसमें पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई नहीं है, ये एक इंसानी खिदमत की तरफ है कि आए हम लोग सब मिल के काम करें। और उसमें मीडिया ने बहुत हमारा साथ दिया, जिसका मैं हर तकरीर में शुक्रिया अदा करती हूँ कि अगर मीडिया आप आगे लोगों तक पहुँचाएंगे, हम 100 को करेंगे, आप 10,000 को सुनेंगे, तो उसको भी हमने करा। फिर ये जाने के बाद यही ख्याल था कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए सारी दुनिया में आप लोग भी ट्रैवल करते हैं, इतनी फैसिलिटीज़ होती है, और हम मुसलमान होके हमने उनको अंदर बंद किया। कहीं कोई चीज़ इंक्लूसिव नहीं है। जिनके घरों में औलाद होती भी है तो वो ऐसा समझते हैं कि जैसे अल्लाह ताला ने कोई मुसीबत डाल दी। ना देखिए माँ बाप का कसूर होता है, ना बच्चों का कसूर होता है, तो हम उनको क्यों बंद करके रखते हैं।
تو اس میں مجھے یہ خیال ہوا، ہمارے ساتھ آفس میں بھی ہمارا ایک ADC تھا جس کا بچہ تھا، اور اسے جاتے ہوئے مجھے 1 سال کے بعد کہا کہ آپ کی وجہ سے میں نے آج یہ پبلکلی کہا ہے کہ میرا بچہ بھی موجود ہے۔ تو لوگ شرماتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، نہ کہیں پبلک میں لے کر جاتے ہیں، اور کوشش تو ایک ہم اویئرنیس کرنا میں کوشش میں ہے کہ ہم کھڑے ہوں گے، ہم سب بھائی بہنیں کھڑی ہوں گی، تو آئی ایم شیور ان لوگوں کی ہمت ہوگی کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور ان کو آپ آگے نکالیں۔ ہاں، ہم ان کو خیراتی کام سے نہیں لیں، کیونکہ میں نے ہر پورے پروونس میں کوٹا ہے، کہیں 5% ہے، سندھ میں 5% ہے، کہیں 2% ہے۔ اب جو 5% بھی ہے وہ بھی کوئی جاب نہیں دیتا، اور دیتا بھی ہے تو لائک اے چیریٹی، ان کو بیٹھا دیتے ہیں اور وہ بیچارے ڈس ہارٹن ہو کر چلے جاتے ہیں گھر، کیونکہ ان کو یہی فیلنگ آتی ہے کہ یہ چیریٹی کا خیرات کا پیسہ مل رہا ہے۔ ہم نے یہ سوچا کہ ان کو ہم انکلوسیو کریں۔ ہم پریزیڈنٹ صاحب اور ہم لوگ کافی دنوں سے ہر چیز میں کام کر رہے ہیں، اور پنجاب گورنمنٹ کو بھی کرا، پنجاب ایجوکیشن والوں کو بھی کرا کہ ان کو سندھ میں بھی اور سب جگہ کہ ان کو پڑھائی میں انکلوسیو کریں۔ ہم بچپن سے جو اسکولوں میں جائیں گے بچے ایک دوسرے کو جو صحیح ہوں گے اور ڈفرینٹلی ایبلڈ ہوں گے، ان کو ان کا احساس ہوگا اور ان کو ہیلپ کرنے کی خیال ہوگا۔ جب میں یہاں پہ بھی اسکولز میں کرتی تھی تو کہیں کوئی ریمپ بھی نظر نہیں آتا اور کوئی ویل چیئر کا بچہ بھی نظر۔ میں نے اسلام آباد میں جا کے ایجوکیشن پہ بھی کام کیا، مگر کووڈ کی وجہ سے پھر سب رک گیا۔ وہاں پہ 2-4 اسکول میں میں نے دیکھا جو پرنسپل انیشیٹو لے رہی تھی، وہاں ریمپ بھی کچے بنے ہوئے تھے، بچے بھی موجود تھے، تو مجھے دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی کہ دیکھیں کسی کو احساس ہے تو ان کو باہر نکال دیا، اور وہ بچے بھی بہت خوش تھے کہ سب کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ دیکھیں مینٹلی چیلنج بچے ہوتے ہیں وہ ایک الگ ہے، مگر فزیکلی یا ہیئرنگ یا اس کو ہمیں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ایک برٹش اس سے ایک بنوا بھی لیا ہے، بھی لوگوں نے ریسرچ کری ہے کہ ان بچوں کو کیسے انکلوسیو کیا جائے، تو انشاءاللہ اس پہ بھی کام ہم سب مل کے کریں گے اور ہو بھی رہا ہے۔ اسی طرح ابھی یہ جب ہم نے ان کا ایک ڈے ہوتا ہے دسمبر میں تھا، تو اس کی ہم نے اسلام آباد کے ICT کے ہاؤسنگ اور CDA کو بلایا، تو انہوں نے دیکھیے ہمارے سامنے یہ کرا کہ ودن 2 months ہم اسلام آباد کے جتنے شاپنگ ایریا ہیں وہاں ریمپس بنائیں گے، اور 250 کے قریب پارکس ہیں ان کو ان کا فرینڈلی کریں گے تاکہ ویل چیئر وہاں جا سکیں، یہ بچے گھر میں نہیں بیٹھے، بڑے اور بچے نہیں بیٹھے۔ اسی طرح ہم نے ویکیشنل ٹریننگ سینٹرز کی بہت کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگ ایسے جاب دیں گے تو چیریٹی کا ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں ان کو ایک ٹریننگ ہوگا، ان کو اس پہ جاب ملے۔ میں ادھر کافی دنوں سے بہت سارے اسٹیشنز کے پاس جا کے دیکھ رہی ہوں، تو بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہے، بٹ تھوڑا سا ان آرگنائز کام ہے، تو اس کو ہمیں آپ لوگوں کی مدد سے میرے خیال تھوڑا سا آرگنائز کرنا چاہیے، اور اگر میری یہاں بہنیں انٹرسٹ لے رہی ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ مرد حضرات بھی ضرور لیں، مگر اگر ایسی کچھ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں تاکہ ہم ان کو بھی فیڈ بیک دیں، یہ ہمیں بتائیں کہ کہاں کیا جاب کی ضرورت ہے اور کہاں کیا مل سکتا ہے، تو اس طرح ہم مل کے کام کر سکیں گے۔ جب کووڈ شروع نہیں ہوا تھا تو ہم گورنر اسٹیٹ بینک سے ملے تھے، میں اور پریزیڈنٹ صاحب، اور ہم نے سارے بینکس کو یہ کہا تھا کہ ان کو کس طرح اپ گریڈ کرنا چاہیے، آپ بتائیں۔ وہ ابھی رضا باقر صاحب آئے اور پریزیڈنٹ اور سارے موجود تھے، وہاں زوم میٹنگ بھی تھی، اور ان سب بینکس نے یہ کہا ہے کہ ودن آئی تھنک ایئر اور 1.5 year پہ کرا ہے کہ آل اوور پاکستان سارے بینکس ریمپس ہو جائیں گے، اور ATM کی جو لوگ ہیئرنگ امپیئرڈ ہیں ان کے لیے ووکل ATM مشینز لگیں گی، تو انشاءاللہ یہ بھی کریں گے ہم۔ اور اس کے بعد جابس ہمیں کریٹ کرنا ہے، ان کو ہمیں کھڑا کرنا ہے تاکہ اپنے پیروں پہ ہی رہیں اور سارا کام اپنے اس سے کریں۔ بچوں سے ہم شروع کریں گے۔ ہم پریزیڈنسی میں یہ حال ہے کہ جب ہم گئے ہیں اس کے بعد سے شاید ہی کوئی ایسا پروگرام ہو جس میں ہم نے آرفنیج، ڈسیبل ان لوگوں کو نہ بلایا۔ پہلی دفعہ ہمارے ہاں عید میلاد النبی کا پروگرام تھا، تو مجھے یہی خیال ہوا کہ ہماری محترمائیں آ جاتی ہیں اور ہم کھانے وانے کھلا کے، مطلب میرے دل میں وہ کوئی خاص بات نہیں لگتی،
تو میں نے یہ رکھا تھا کہ آرفنیج سے میں نے وہاں اسلام آباد کے 5-6 آرفنیج کے بچوں کو بلایا، ڈسیبل کے بچوں کو بلایا، اور ایک ایک ٹیبل پہ ایک ہماری بہن بیٹھی اور ان کے ساتھ ہم سب نے کھانے کھائے. تو اس طرح کے ہم وہاں کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام ہو. ابھی ہم نے یہ پریزیڈنسی میں بلایا ہوا تھا ڈسیبلڈ جو اچیورس ہیں ان کو، اور ان سے جب میں نے باتیں سنی تو مجھے اتنا افسوس ہوا کہ ہم کس ملک میں رہتے ہیں. ان کی جو تکلیفیں تھیں وہ یہ ویل چیئر اور یہ جو ہم ریمپ اور اس کی باتیں، وہ تو ان کے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی. ان کے جو پرابلمس تھے کہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز نہیں ہیں، ان کے ہاسپٹلس میں کوئی جگہ نہیں ہے. آپ کو صرف میں اویئر کر رہی ہوں کہ مجھے بھی نہیں معلوم تھا، تو یہ سب کو پتہ ہو کہ سمجھیے کوئی ہاسپٹلس میں ڈسیبلٹی کا کوئی سیکشن نہیں ہے کہیں پورے پاکستان میں. کوئی اچھے سینٹرز ایسے نہیں ہیں جن کو ان کے لیے ٹریٹمنٹ کہتی ہیں. ایسے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ایک بچی نے قصہ سنایا کہ اس کے پیر میں فیلنگ نہیں تھی. This is Pakistan Observer. Visit our YouTube channel for more informative videos. Thank you.